یہ ایک منٹ یہیں پہ رک جائے. الجزیرہ تو ابھی تک بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو سیپریٹ موومنٹ کہہ رہا ہے, وہ ان کو ٹیررسٹ کہہ ہی نہیں رہا. تو کیسے اس کا امریکہ والا سٹانس ہے یا یونائٹڈ نیشن والا سٹانس ہے؟ وہ تو فیول کر رہا ہے ان کو وہاں پہ, اور قطر اس کو فنڈ کر رہا ہے. آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ لوگ کے فیکٹس ہی غلط ہیں. مبشر صاحب, یہاں آپ کو دو چیزوں کو سیپریٹ کرنا پڑے گا, ایک ایران کا میٹر ہے اور ایک افغانستان کا میٹر ہے. بات اصول کی ہے ایز اے جرنلسٹ, اصول کی بات ہے, پرنسپل کی بات ہے. کہیں نہیں آتے اس دنیا کے اندر, جرنلزم کے اندر. تو پھر میں بحیثیت اگر کہیں نہیں آتے تو مجھے ایران کو کیوں اصول سکھا رہے ہیں سارے بیٹھ کے؟ میں یہ سوال نہیں سکھانے چاہیے. I do not at all go with the flow کہ جی ایران کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جب کسی ملک کے اوپر آن بنتی ہے تو پھر اسی ملک کو اپنے دفاع کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. کوئی چاچا ماما تایا نہیں اٹھ کے آتا جو وہ اس کو بچائے گا. یہاں نہ یو اے ای آئے گا, نہ قطر آئے گا, نہ کوئی اور آئے گا. عمان زبانی کلامی بات کر رہا ہے, ہم بھی مذمت کر رہے ہیں, بٹ دیٹ از اٹ. جس کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں انیکا, پاکستان کے میٹر کے ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ یہ دیکھیں, میں اگر پوائنٹ آؤٹ کروں ذرا کی ایلیمنٹ, 42 نیوز چینلز ہیں پاکستان میں, 42 نیوز چینلز ہیں اس ملک میں جو ایران کا نیبر ہے, اور پچھلے سال سے وہاں جو ہوا ہمیں سب کچھ پتہ ہے, اور ہمیں پتہ ہے یہ دوبارہ ہونا ہے. اور ابھی بھی ہم الجزیرہ اور سی این این اور بی بی سی کی فیڈ لے رہے ہیں. 42 نیوز چینلز نے پیسے ڈال کے ایک رپورٹر اور ایک کیمرہ مین اپنا لوکیشن پہ نہیں بھیجا. یعنی ہم نے کون سی نیوز دینی ہے جو انڈیپینڈنٹ ہوگی؟ ہم تو خود غلام بنے ہوئے ان کے, ہم کہتے ہیں ہمیں بس پیسے پہنچا دو ہمارے. ہمارے میڈیا کے اندر ہم لوگوں نے یوکرین میں کتنے لوگ بھیج دیے, افغانستان میں Not even one, zero. طالبان رجیم آئی تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں نے بھیجے. سو آپ یہ توقع ہی کیوں لگائے بیٹھے ہیں مبشر صاحب؟ کئی دہائیوں سے آپ اس میڈیا میں, آپ کو نہیں پتا کہ کتنا میڈیا. میں فرعون کے ساتھ آیا تھا یہاں پہ, کئی دہائیوں سے میں میڈیا میں ہوں. میں کو محمد بن قاسم کے ساتھ آیا تھا. کیسی بات ہے, جو دل کرتا ہے کہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو جوان دکھانا چاہ رہے ہیں, وہ بات نہیں وہ ٹھیک ہے. بات سمپل سی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے یہاں یہ معاملہ ہے, ہم لوگ نااہل لوگ ہیں. اوور آل مسلمانوں کی اوور آل یکجہتی نہ ہونے کی وجہ سے آج ایران یہ فیس کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اکیلا ایران فیس کرے گا؟ آپ کو نہیں پتا کہ گریٹر اسرائیل کے میپ کے اندر سعودی عرب بھی لتاڑا جاتا ہے ساتھ ہی. آپ کو نہیں پتا کہ یو اے ای اور قطر اور یہ سارے ممالک جو ہیں یہ بھی الٹیمیٹلی گریٹر اسرائیل کے پلان کے اندر ان کے پارٹس بھی آئیں گے, یا انہوں نے بھی پپٹ بن جانا ہے. جارڈن بھی ہوگا, لیبنن بھی ہوگا. ہمیں نہیں پتا کہ کیا پاکستان کو کس طریقے سے, وہ کس نگاہ سے دیکھتا ہے اسرائیل. ہم لوگوں کو نہیں پتا کہ اسرائیل اور پاکستان, اسرائیل پاکستان اور ایران سے ہی ڈرتا ہے. سو وی نو آل دس, لیکن ہم کیا اپنی باری کا انتظار کریں گے کہ ہماری باری آئے گی تو یہ. بائی دا وے پرائم منسٹر صاحب کی ایک بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہونی ہے, ابھی شاید ہو بھی رہی ہے, اور اس ملاقات کے اندر ہم لوگوں نے اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی دیکھنی ہے. تو اتنا مجھے پتا ہے کہ ہماری ہیرارکی کے اندر اس بات کا ادراک ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کی طرف جو ہے وہ اسرائیل کا رخ ہوگا, اور اس سے ہم لوگ جو ہے وہ اجتناب نہیں کر سکتے, اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. اینڈ ریممبر وی کین ناٹ ریلائی آن اینی ادر کنٹری بٹ آور اون اسٹرینتھ. چلیں ایسا کرتے ہیں, اب میں 5 منٹ کے لیے پاکستانی بن جاتا ہوں, اور بریگیڈیئر حارث نواز سے ذرا میں 2 ٹوک سوالوں جواب کر لیتا ہوں. ناٹ ایرانین اینی مور. بریگیڈیئر صاحب میں پاکستانی ہوں. آپ لوگ فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان کہتے رہتے ہیں, پھر افغانستان میں آپ جا کے why aren't you taking out Taliban, why aren't you taking out leadership of TTP and killing them جس طرح اسرائیل کرتا ہے, ہم کیوں نہیں کرتے؟ why aren't you taking out key elements over there, ان کے bridges اڑائیں, ان کے پل اڑائیں, ان کے ٹنلز اڑائیں, ان کی ہائی ویز اڑائیں, کراپس کو آگ لگائیں تاکہ انڈیا کو اگلے 10 سال ان کو پیسے دینے پڑے. کون سے کنونشن کا ہم پاس کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی پاکستان نے یہ ہارڈ اسٹیٹ کا فیصلہ کر لیا. آپ ایک بات یاد رکھیں, اس وقت انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا میگا پراکسی ملک ہے, اور اس کے بعد جو یہ افغان طالبان ہیں یہ اس کا ویسٹرن جو ہے نا یہ پراکسی بن گئی ہے. یہ بڑا لیتھل کمبینیشن بنا ہوا ہے, اور انہوں نے بڑا پلان کر کے جب یہ 25 کو گیا اسرائیل میں, انہوں نے وہاں جا کے میٹنگ کی, اور اس کے بعد اس کے فیور میں یہ افغان طالبان فیور بڑی اسٹریٹ فنڈ دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور ساتھ ہی وہیں 27 تاریخ کو انہوں نے وہاں بیٹھ کے اٹیک کرایا پاکستان کی پوسٹوں کے اوپر, تاکہ پاکستان کو یہ ایمبرائل کر دیں, مصروف کر دیں, لڑائی میں جھونک دیں, ہماری ایئر فورس بھی لوگ لگ جائے,
سب کچھ لگ جائے. اور 28 کو انہوں نے جا کے اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر دیا. ایک تو یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے, یہ بڑی سیریس باتیں چل رہی ہیں. اب اس کے ساتھ یہ ان کا, اور وہ اوپنلی کہتے ہیں ایران, یہ اسرائیلی, کہ یہ ایران کے بعد پاکستان کا ٹارگیٹ. اور ابھی انہوں نے ٹارگیٹ یہ کر لی ہے کہ اب آپ خود سوچیں, خدا نہ خواستہ اگر یہاں پر اسرائیل نواز حکومت آ جاتی ہے ایران کے اندر, دیٹ مین کہ انڈیا بھی وہاں پہنچ جائے گا فوراً, چابہار پر آ جائے گا. پورے بی ایل اے, بی این اے اور یہ مجید بریگیڈ کو, سب کو, یہ ہندوستان کو وہ ٹرین کرے گا, اور بلوچستان میں اور زیادہ یہ. I have a very simple question. Why don't we, eliminate them? We are going very, ابھی ساری لوکیشن لے لی ہیں, ایوری تھنگ ادھر ہینڈل کی, داعش کے کمانڈرز کی, اس کے بعد یہ ان کے فتنہ ہندوستان. اس کی دو وجوہات ہیں بریگیڈیئر صاحب, یاد رکھیے گا کہ یونائٹڈ نیشن سے افغانستان طالبان گورنمنٹ کو ریکگنائز نہیں کیا ہوا, سو وی آر ناٹ باؤنڈ بائی اینی جنیوا کنونشن ٹو گو بائی دا بک. وی رائٹ آر اون بک, لیٹس گو اینڈ سارٹ دیم آؤٹ. ہمارے یہ جو ہے نا, دیکھیں ایک اور بات کلیئر رکھیں کہ جو خارجی ہیں, جو ٹی ٹی پی پاکستان ہے, یہ پاکستانی نیشنلز ہیں. انہوں نے پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے, سیکورٹی فورس کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے. سو آئین قانون کے مطابق بھی یہ جہاں ہم ان کو سارٹ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. سیم گوز فار داعش جو پاکستانی ہیں. افغان دالے کو بھی وی کین گو, بیکاز جو ملک ہمارے ملک میں ایک اٹیک کرتا ہے, ہم اس کے لیے وی کین گو اینی ویئر, وی آر ناٹ پشڈ. اگر انڈیا فال فلیگ آپریشن کر کے, اسٹیج ڈرامہ کر کے پہلگام میں وداؤٹ انویسٹیگیشن انکوائری ایک نیوکلیئر ہمسایہ ملک پہ اٹیک کر سکتا ہے, تو نو بڈی اسٹاپس اس ڈوئنگ اینی تھنگ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ تو بڑی کلیئر بات کلیئر ہے, ہمیں بڑی کلیئر ہے. خاص طور پہ پاکستان نے ابھی اسی لیے نہیں کیا کہ وی نیو کہ وٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان ایران, تو وی وانٹ ٹو سی اینڈ اسیس دا سچویشن کہ ایکچولی کیا ہو رہا ہے. ناؤ تھنگز آر گیٹنگ ویری کلیئر. ابھی میرے خیال میں شور کہ ایک دو دن مجھے لگتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بھی ہماری میٹنگ ہوگی, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو فائنلائز اٹ. اور میں آئی ڈو ایگری, جتنے خارجیوں کے کمانڈرز ہیں, یہ نور ولی مسعود ٹائپ, اس کے بعد یہ گل بہادر, ان کے خلاف بھی مسٹ گو اینڈ کل دم, اور ان کے دہشت گردوں میں ماریں. چکر یہ ہے, اور انفراسٹرکچر کو ایڈ کریں بریگیڈیئر صاحب, انفراسٹرکچر کرپل کریں, انفراسٹرکچر, ایمونیشن ڈم, ٹریننگ کیمپ جہاں انڈین کو ٹرین کرتے ہیں, انڈین کو بھی وہاں پہ مارے جو وہاں پر ہے, اور ساتھ جتنے جو برج جو استعمال کرتے ہیں برج اڑا کے رکھ دیں. بالکل بھی ایگری, اٹ از ٹو بی ڈن. اور میرے خیال میں حکومت پاکستان نے اب فیصلہ کر لیا ہے, بیکاز یہی ایک علاج ہے, انلیس وی گو اینڈ بیکم اے ہارڈ اسٹیٹ. اور وہ ہمیں اپنے آپ کو بڑا کلیئر رکھنا چاہیے. وی آر کیپیبل, ہماری کیپیسٹی بھی ہے. اگر ہم انڈیا کو اتنی بڑی فوج کو 2 دن میں ایک شکست سے فائز دے سکتے ہیں, تو یہ تو کچھ بھی نہیں.